الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جاری ہے صراط الجنان سے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار آیتیں، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر سن رہے ہیں۔ اللہ پاک حق کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں تجارت وغیرہ کے حوالے سے، حلال کمائی کے حوالے سے کچھ باتیں سنی تھی، حرام سے بچنے کے حوالے سے کچھ بات سنی تھی۔ تجارت کے کچھ آداب صراط الجنان میں اس مقام پر بیان کیے گئے ہیں، ان کو بھی جان لیتے ہیں۔ تاجر کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اچھے ارادے یعنی اچھی نیتیں دل میں تازہ کرے کہ بازار اس لیے جاتا ہوں تاکہ حلال کمائی سے اپنے اہل و عیال کی شکم پروری کروں، ان کا پیٹ بھروں اور وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں، اور مجھے بھی اتنی فراغت مل جائے کہ میں اللہ پاک کی بندگی کرتا رہوں اور آخرت کی راہ پر گامزن رہوں۔ اسی طرح یہ بھی نیت کرے کہ میں مخلوق کے ساتھ شفقت، خلوص اور امانت داری کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا اور خیانت کرنے والے سے باز پرس کروں گا، اسے پکڑوں گا۔ تجارت کرنے والا جعلی اور اصلی نوٹوں کو پہچاننے کا طریقہ سیکھے اور نہ خود جعلی نوٹ لے نہ کسی اور کو جعلی نوٹ دے، تاکہ مسلمانوں کا حق ضائع نہ ہو۔ اگر کوئی جعلی نوٹ دے جائے اور دینے والے کا پتہ نہ چلے تو وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہیے، اور اگر دینے والے کا پتہ چل جائے تو اسے بھی وہ جعلی نوٹ واپس نہیں دینا چاہیے، بلکہ پھاڑ کے پھینک دے تاکہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اسی طرح اپنے مال کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے، اور اگر خریدار اس مال کی صفات سے پہلے ہی آگاہ ہو تو اس کی جائز اور صحیح تعریف بھی نہ کرے کہ یہ فضول ہے۔ اسی طرح عیب دار مال خریدے ہی نہ، اگر خریدے تو دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں خریدار کو تمام عیب بتا کر اسے بیچوں گا، اور اگر کسی نے مجھے دھوکہ دیا تو اس نقصان کو اپنی ذات تک محدود رکھوں گا، دوسروں پر نہ ڈالوں گا، کیونکہ جب یہ خود دھوکے باز پر لعنت کرتا ہے تو اپنی ذات کو دوسروں کی لعنت میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر اپنے پاس موجود صحیح مال میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اسے گاہک سے نہ چھپائے، ورنہ ظالم اور گناہگار ہوگا۔ وزن کرنے اور ناپنے میں فریب نہ کرے، بلکہ پورا تولے، پورا ناپے۔ اصل قیمت کو چھپا کر کسی آدمی کو قیمت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح بہت زیادہ نفع نہ لے، اگرچہ خریدار کسی مجبوری کی وجہ سے زیادہ دینے پہ راضی بھی ہو۔ محتاجوں کا مال زیادہ قیمت سے خریدے تاکہ انہیں بھی خوشی نصیب ہو، جیسے بیوہ کی کوئی چیز ہے یا وہ پھل جو فقراء کے ہاتھ سے واپس آیا ہو، کیونکہ اس طرح کی چشم پوشی صدقے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اسی طرح قرض خواہ کے تقاضے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دے، اور اسے اپنے پاس بلا کر دینے کے بجائے اس کے پاس جا کر دے۔ جس شخص سے معاملہ کرے اگر وہ معاملے کے بعد پریشان ہو تو اس سے معاملہ ختم کر دے، فسخ کر دے۔ دنیا کا بازار اسے آخرت کے بازار سے نہ روکے، اور آخرت کا جو بازار ہے وہ مساجد ہیں۔ اسی طرح بازار میں زیادہ دیر رہنے کی کوشش نہ کرے، مثلا سب سے پہلے جانا، سب کے بعد آنا، ایسا نہ ہو، بلکہ ایک معتدل ضرورتاً ٹائم وہاں گزارے اور اپنی کفایت والی روزی کما کر پھر دیگر اچھے کاموں کی طرف مائل ہو جائے۔ اس طرح اگر ہم کریں گے اور تجارت میں آداب کا خیال رکھیں گے، شریعت کی پابندی کریں گے، تو انشاءاللہ زندگی مدینہ مدینہ ہو جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 29 میں اللہ پاک نے ایک اور بات بیان فرمائی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی ایسے کام کر کے جو دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا باعث ہوں، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ خود کو ہلاک کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، اور ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا خود کو ہلاک کرنا ہے، کیونکہ احادیث میں مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند فرمایا گیا ہے، جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مسلمانوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی مانند ہوں گے۔ چنانچہ جسم کے جب کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جاگنے اور بخار وغیرہ میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر ہی سے روایت ہے کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان باہم ایک شخص کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود کو قتل کیا۔ اسی طرح ایسا کام کرنا جس کی سزا میں اسے قتل کر دیا جائے، جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرنا، یا مرتد ہونا بھی خود کو ہلاک کرنے کی صورتیں ہیں۔ یاد رہے کہ بدکاری کرنا اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور مرتد ہونے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، پھر کافر ہی مر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یاد رہے کہ اسلام سے پھر جانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اور بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ مزید یہ کہ خود کو ہلاک کرنے کی ایک اور صورت خودکشی کرنا ہے، اور یہ بھی حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا۔ انہی سے روایت ہے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ نار دوزخ میں ہمیشہ گرتا رہے گا، اور جو شخص زہر کھا کر خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا۔ جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو دوزخ کی آگ میں وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں خودکشی سے بھی بچائے اور ایسے کاموں سے بچائے کہ جس کی وجہ سے بندہ ڈپریشن اور ٹینشن میں جاتا ہے اور پھر اس طرح کی چیزوں کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے کاموں میں سے ایسا کام کرنا بھی ہے جس کے نتیجے میں کام کرنے والا دنیا یا آخرت میں ہلاکت میں پڑ جائے، جیسے بھوک ہڑتال کرنا یا باطل طریقے سے مال کھانا وغیرہ۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 30 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ترجمہ، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہاں ظلم و زیادتی کی قید اس لیے لگائی کہ جن صورتوں میں مومن کا قتل جائز ہے اس صورت میں قتل کرنا جرم نہیں، جیسے مرتد کو سزا میں، یا قاتل کو قصاص میں، یا شادی شدہ بدکار کو سنگسار کرنے میں، یا ڈاکو کو مقابلے یا سزا میں، یا باغیوں کو لڑائی میں قتل کرنا، یہ سب حکومت کے لیے جائز ہے، بلکہ حکومت کو اس کا حکم ہے۔ مزید سورہ مائدہ کی متعدد آیتوں میں اس کی تفصیل بھی آگے انشاءاللہ آئے گی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلی آیات میں بعض کبیرہ گناہ کرنے پر وعید بیان کی گئی، اور اس آیت میں کبیرہ گناہوں سے بچنے پر صغیرہ گناہ بخشنے اور عزت کی جگہ داخل کرنے کا وعدہ بیان کیا گیا۔ کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ جس کا مرتکب قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو۔ کبیرہ گناہوں کی تعداد علماء نے مختلف بیان کی ہے، کسی نے 7، کسی نے 10، کسی نے 17، کسی نے 40 اور 700 تک بھی اسے بیان کیا ہے۔
حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، لہٰذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو۔ کچھ حدیں قائم کی ہیں، تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تو ان کی جستجو نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اے گناہ گار، تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی توبہ کیے بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور قہقہ لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے۔ اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے۔ تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں مشہور حدیث شریف ہے، حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے: اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنا، مسلمان کو ناحق قتل کرنا، جنگ کے دن راہ خدا میں جہاد سے فرار ہونا، نمبر 4 والدین کی نافرمانی کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، جادو سیکھنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا۔ یہ 8 یہاں پر کبیرہ گناہ اس حدیث پاک میں بیان فرمائے گئے۔ مسلمانوں کے فائدے کے لیے صراط الجنان میں اس جگہ پر 40 گناہوں کی ایک فہرست بیان کی گئی ہے جن میں اکثر کبیرہ ہیں، تاکہ کم از کم یہ تو علم ہو کہ یہ گناہ ہے اور ہمیں اس کام سے بچنا ہے۔ ان میں سے یہ 40 گناہ کون سے ہیں انہیں بھی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اللہ پاک کا کسی کو شریک ٹھہرانا، ریاکاری، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی میں مبتلا ہونا، تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، بدگمانی کرنا، دھوکہ دینا، لالچ، حرص، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، تقدیر پر ناراض ہونا، گناہ پر خوش ہونا، گناہ پر اصرار کرنا، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، حیض والی عورت سے صحبت کرنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، صف کو سیدھا نہ کرنا، نماز میں امام سے سبقت کرنا یعنی آگے بڑھنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا، قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، ریشمی لباس پہننا، مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کا باریک لباس پہننا، اترا کر چلنا، مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا یا تھپڑ مارنا یا گریبان پھاڑنا، مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، سود لینا دینا، حرام ذرائع سے روزی کمانا، ذخیرہ اندوزی کرنا، شراب بنانا، پینا، بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یتیم کا مال کھانا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا، غیر کے مال پر ظلماً قابض ہو جانا، اجرت دینے میں تاخیر کرنا اور امانت میں خیانت کرنا۔ یہ چند باطنی اور ظاہری گناہ بیان کیے گئے ہیں۔ ان سب گناہوں کی معلومات حاصل کرنا اور ان کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ان گناہوں کی تعریفیں، ان کی ڈیفینیشن تک یاد نہیں کہ یہ گناہ کیا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علم سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے اور اس کے ساتھ دیگر عبادات بجا لاتے رہو گے تو ہم تمہارے دوسرے صغیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ معاملہ بھی اللہ عز و جل کی مشیت اور مرضی پر ہے۔ یہ بیان صغیرہ گناہوں کے متعلق ہے، کبیرہ گناہ توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ البتہ حج مقبول پر بھی یہ بشارت ہے۔ اس حوالے سے مزید اگر تحقیق کسی کو پڑھنی ہو تو فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نہایت تحقیقی کتاب اعجب الامداد فی مکفرات حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کے معاف کروانے کے طریقے کا مطالعہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ
آپ کو بڑی چیزیں اس میں واضح ہو جائیں گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ترجمہ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ناظرین، جب ایک انسان دوسرے کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں تو اس کا دل تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی حالت دو طرح کی ہوتی ہے۔ وہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت دوسرے سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، یہ حسد ہے اور حسد مذموم اور حرام ہے۔ نمبر دو، دوسرے سے نعمت چھن جانے کی تمنا نہیں کرتا، لیکن یہ آرزو کرتا ہے کہ اس جیسی نعمت مجھے بھی مل جائے، اسے غبطہ کہتے ہیں، یہ مذموم نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو دین یا دنیا کی جہت سے جو نعمت عطا کی اسے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ جب آیت میراث میں یہ بیان ہوا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، اور میت کے ترکے میں مرد کا حصہ جو تھا وہ دگنا جب مقرر ہوا، تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتوں سے ڈبل ملے گا، اور عورتوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب ہمیں مردوں سے آدھا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی ہے وہ عین حکمت ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی قضا، اس کے فیصلے پر راضی رہے، اور یہ دل کے صبر و قرار کا عظیم نسخہ ہے۔ ورنہ دنیا میں کوئی شخص کسی نعمت کی انتہا کو نہیں پہنچا ہوا، اور اگر بالفرض کوئی پہنچا بھی ہو تو کسی دوسری نعمت میں ضرور کمتر ہوگا۔ تو اگر دل کو انہی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بنا کر رکھا تو ہزاروں نعمتوں کا مالک ہو کر بھی دل کو قرار نہیں مل سکتا۔ جس سے ایک آدمی 1 ارب روپے کا مالک ہے لیکن خوبصورت نہیں، تو وہ اگر خوبصورتی کی تمنا کرتا رہے گا تو اس کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی خوبصورت ہے لیکن جیب میں پیسہ نہیں، وہ پیسہ 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 کرتا رہے گا تو وہ بھی بے قرار رہے گا۔ اور جس کے پاس پیسہ اور خوبصورتی کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ کہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میرے رب نے جیسا چاہا مجھے بنایا، پھر وہ صبر کر کے آخرت کے ثواب کو پیش نظر رکھے، تو یقیناً ایسے آدمی کا دل سکون پا لے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں بھی ہوں تو وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس تیسری وادی بھی ہو۔ اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا جو توبہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور جو تم سے اوپر ہو اسے نہ دیکھو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمت کو حقیر جانو۔ اس آیت میں مزید اللہ پاک نے فرمایا کہ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، یعنی میاں بیوی میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے نیک اعمال کی پوری جزا ملے گی۔ دونوں کا نیک اور پرہیزگار ہونا انہیں اعمال سے بے نیاز نہ کرے گا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم پاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو عورتیں شوہروں کی فرما برداری اور پاک دامنی سے ثواب حاصل کریں۔ مزید اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ سبحان اللہ، دلوں کے قرار کا کتنا زبردست بیان ہے اس میں کہ اللہ پاک سے اس کا فضل مانگو۔ حقیقت میں سب سے بڑی چیز اللہ پاک کا فضل و کرم ہے۔ اعمال میں کسی کو دوسرے سے 1,00,000 گنا زیادہ بھی ثواب ملتا ہو لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے فضل ہی کا محتاج ہے، کیونکہ اس کا جنت میں داخل ہونا اللہ پاک کے فضل ہی پر منحصر ہے۔ بغیر فضل کے اپنے عمل سے کوئی جنت پہ نہیں جائے گا۔ لہٰذا اللہ پاک سے اس کا فضل بندہ مانگتا رہے کہ بس اللہ پاک مجھ پہ کرم فرمائے، بس رحم فرمائے، اور اللہ پاک آسانی رکھے، عافیت رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔